الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقال الله تبارك وتعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام أحباب دروشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت الحکیم ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. الحکیم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کے بارے میں یہ یقین رکھنا ضروری اور لازمی ہے کہ اللہ تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات
حقیقی، قطعی اور یقینی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم مخلوق میں سے کسی کو کوئی صفت دیں، عین ممکن ہے کہ ہم جس کی جو صفت بیان کر رہے ہیں اس کے اندر وہ صفت نہ پائی جاتی ہو۔ ہم مخلوق میں سے کسی کو صادق کہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بیان کی ہوئی صفت جھوٹی ہو اور وہ صادق نہ ہو۔ ہم کسی کو کہیں یہ امین ہے، ہم کسی کو کہیں یہ سخی ہے، ہم کسی کو کہیں یہ بہادر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری بیان کی ہوئی صفتوں میں جھوٹ ہو، مبالغہ آمیزی ہو، خوش آمدی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جتنی بھی صفتیں بیان فرمائی ہیں، میرے مالک کی تمام صفات حق اور سچ ہیں۔ اللہ تعالی کی صفات میں الحکیم ایک صفت ہے، اور حکیم کے بارے میں اہل لسان، اہل عرب ایک جملہ کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ حکیم وہ ذات ہے، حکیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہ ہو۔ حکیم، حقیقی حکیم وہ ہے جس کے ہر فعل میں حکمت ہو، جس کے ہر قول میں حکمت ہو، جس کی ہر حرکت میں حکمت ہو، کوئی غرض ہو، کوئی مقصد ہو۔ حکیم اس کا ہر فعل با مقصد، اس کا ہر فعل با غرض، اس کی ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد، اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ بولے کیا کہا جاتا ہے؟ حکیم۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جس کے کام کی کوئی غرض ہی نہ ہو، گھر سے نکلا کوئی غرض نہیں، چل پھر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی غرض نہیں، ایسے شخص کو بے وقوف، ایسے شخص کو احمق کہا جاتا ہے جس کے فعل کی کوئی حکمت نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالی الحکیم ہے، میرے خالق و مالک کے ہر فعل میں حکمت ہی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں غرض ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں مقصد ہے۔ یہ خالق و مالک، یہ حکیم فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ اے انسانوں، تم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کسی غرض کے بغیر نہیں کرتے، تم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتے۔ میں حکیم ہوں، میں نے آسمانوں کو بنایا لاعبین، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ زمینوں کو بنایا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان زمین
کو میں نے فضول نہیں بنایا، آسمان اور زمین کی تخلیق باطل نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا خیال ہے کہ آسمان خود بخود بن گئے، زمین خود بخود بن گئی، یہ چاند سورج ستارے خود بخود بن گئے۔ نہیں نہیں، یہ کافر کا خیال ہو سکتا ہے۔ ایمان والے کون سے ہیں؟ مومن کون سے ہیں؟ مومن آسمان زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے مالک، اے ہمارے مالک، آپ نے یہ سب کچھ فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ آسمان زمین کی تخلیق اتنا عظیم کام، آسمان زمین کی پیدائش اتنی عظیم حرکت، فرمایا یہ بیکار نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اے خالق و مالک، آپ ہی بتا دیں آپ نے آسمانوں کو کیوں پیدا کیا، اس کی غرض کیا ہے؟ مالک فرما دیجئے۔ زمینوں کو پیدا فرمایا، غرض کیا ہے؟ یہ چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، یہ نہروں کو، دریاؤں کو، ندیوں کو، پانیوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو پیدا فرمایا۔ اے میرے مالک، اس سب کچھ کی غرض کیا ہے؟ سنیں، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ اللہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، جمیعاً سب کچھ، آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، اس سب کچھ کو پیدا کیا۔ یا اللہ کس مقصد کے لیے، کس غرض کے لیے؟ فرمایا سخر لکم، اے انسانوں، آسمان زمین ساری کی ساری مخلوق یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آسمان بھی تمہاری خادم، آسمان تمہارا خادم، یہ سورج تمہارا نوکر، یہ چاند تمہارا نوکر، یہ آسمان ستارے تمہارے خادم، اور یہ زمین کی ہر چیز، اور پھل اور پھول اور یہ پانی، یہ آبشاریں، ندیاں، نہریں، سخر لکم، سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو جو پیدا فرمایا، اس کی غرض یہ ہے، یہ دروازہ تھوڑا چھوڑ کے ساتھی آگے تشریف لائے نا، جو ساتھی دروازے پہ آتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے، بغیر غرض کے پیدا نہیں فرمائے، سخر لکم، سب کچھ کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی غرض تمہاری خدمت ہے۔ چاند آ رہا ہے تمہاری خدمت کرنے کے لیے، سورج طلوع ہو رہا ہے تمہاری خدمت کرنے کے لیے، یہ گرمی تمہاری خدمت کے لیے، سردی تمہاری خدمت کے لیے، یہ بارش تمہاری خدمت کے لیے، یہ خزاں تمہاری خدمت کے لیے، یہ موسم بہار تمہاری خدمت کے لیے، جمیعاً منہ، سارے کا سارا نظام میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کیا خوب فرمایا، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ سرسبز و شاداب، یہ سرسبز و شاداب لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہیں تیری خدمت کے واسطے۔ یہ سرسبز و شاداب لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہیں تیری خدمت کے واسطے۔ یہ چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ سب کچھ تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ میرے خالق و مالک نے آسمان زمین کو، ساری کی ساری مخلوق کو خادم بنایا ہے۔ یہ انسان، میں اور آپ، یہ انسان مخدوم کائنات ہے۔ ہر چیز کی تخلیق انسان کے لیے۔ اب میں اپنا موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ جب ہر چیز کی تخلیق
تو یا اللہ یہ آسمان میرے لیے بنایا، میں کس کے لیے؟ یہ زمین میرے لیے بنائی، میں کس کے لیے؟ یہ سورج ستارے، یہ سیارے، یہ پھول پھل میرے لیے، سب کچھ میرے لیے، میں کس کے لیے؟ سنو، فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں کو انسانوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا، کوئی غرض نہیں ہے۔ انسان اتنی حسین مخلوق، اتنی اعلیٰ مخلوق، اس کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے اعضاء اتنے خوبصورت، یا اللہ یہ خوبصورت مخلوق کس لیے بنائی؟ یہ اتنی حسین مخلوق کس لیے بنائی؟ بلکہ صرف حسین نہیں، احسن ہے انسان صرف جمیل نہیں، اجمل ہے انسان، صرف خوبصورت نہیں، خوبصورت ترین ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اتنی عزت دی، اتنی تکریم دی، اتنا مقام دیا، احسن تکریم، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو یا اللہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ مجھے آپ کو آپ نے پیدا کس لیے فرمایا؟ فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کی تخلیق کی غرض صرف اور صرف عبادت ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ عبادت۔ انسان کی پیدائش کی غرض عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا بتاؤ تو صحیح، ما تمنون، جس وقت ذکر، جس وقت مذکر، تمنون وہ پانی ڈالتا ہے، وہ نر مخلوق پانی ڈالتی ہے، انسان ہو کوئی مخلوق ہو، سب سے پہلا مذکر اور مؤنث کا پانی ملا، اس پانی کو ملا کر غرض کیا ہے؟ وہ پانی ملا اور پھر وہ نطفہ بنا، یا اللہ نطفہ بنانے کی غرض، فرمایا نطفہ سے آگے مضغہ بنا، اس مضغہ بنانے کی غرض، اس مضغہ سے آگے لحمہ گوشت بنا، اس کی غرض، ثم صورناہ، اس کی صورتیں بنائی، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں روح بنائی، اور فرمایا پھر ہم نے اس کو نکالا، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، یہ اپنے شکم مادر سے باہر آیا۔ یا اللہ اتنی عظیم حرکتیں ہو رہی ہیں، اتنی عظیم تخلیق ہو رہی ہے، مقصد کیا؟ فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ انسان عبادت کے لیے، صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی تخلیق اور غرض، میری اور آپ کی تخلیق اور پیدائش کی غرض و غایت اور مقصد بیان فرمایا تاکہ انسان صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ اگلی بات، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سبق کو یاد کروانے کے لیے، اسی مقصد کو بار بار ذہن میں بٹھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام آگئے، نوح علیہ السلام آگئے، ابراہیم آئے، 1,24,000 انبیاء کم و بیش تشریف لائے۔ کس لیے؟ کیوں آئے؟ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت میں پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے۔ یا اللہ ان نبیوں کے آنے کا مقصد، ان رسولوں کی تشریف آوری کی غرض، فرمایا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر رسول نے، ہر نبی نے آ کے وہی مقصد تخلیق یاد کروایا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری امت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء بھی اسی لیے تشریف لائے، اللہ نے پیغمبر بھی اسی لیے بھیجے، اور فرمایا ہر نبی نے آ کے یہی فرمایا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت نوح نے بھی یہی فرمایا، اے میری قوم
اللہ کی عبادت کرو. حضرت زکریا نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، ابراہیم نے، سب نے یہی فرمایا ان اعبدوا اللہ، صرف اور صرف عبادت کس کی کرو؟ صرف عبادت اللہ کی کرو. وقال المسیح، یہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. یا وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب تمہارا بھی رب ہے. اور انہ من یشرک باللہ، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ایک مقام نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ خطاب قرآن کریم میں کم و بیش 3 مقام پہ ذکر فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو خطاب 3 مقام پہ اللہ نے ذکر فرمایا. تیسرا پارہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. 16واں پارہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. 25واں پارہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. اے میری قوم، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسے اللہ کی عبادت کرو. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کے یہی سبق یاد کروایا، ہر نبی نے آ کے یہی سبق دیا. تو 2 باتیں. پہلی بات، تمام انسان کی تخلیق کا مقصد الا لیعبدون، صرف اللہ کی عبادت. ہر نبی ہر رسول کا سب سے پہلا اعلان، اور ہر نبی ہر رسول کی آمد کی غرض و غایت اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ 2 باتیں. تیسری بات، اللہ کی عبادت کرو. کیسے کرو؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ اللہ کو کون سی عبادت مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سی عبادت چاہتے ہیں؟ یہ تیسری بات. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا حکم یہ ہے کہ عبادت کرو، لیکن کیسے؟ إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اور صرف اسی کی عبادت، صرف اور صرف اسی کی عبادت. لا تعبدون الا اللہ، عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی. فإیایا فاعبدون، صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو. قل، آپ فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ، صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. ایسی عبادت اللہ کو مطلوب ہے، ایسی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے. جس عبادت میں شرک ہو، جس عبادت میں شراکت ہو، جس عبادت میں حصہ داری ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادت کو عابد کے منہ پہ مار دیتے ہیں. ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ. عبادت صرف اور صرف اللہ کی. اور عبادت الہیہ، عبادت خداوندی اتنی اہمیت، اتنی غرض، اتنی اہمیت، اتنی عظمت کی مالک ہے. جس انسان نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھے، جس انسان نے اپنے اس مقصد کو حقیقی معنوں میں پورا کر لیا، صرف اور صرف اللہ کو اپنا معبود بنایا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا. فرمایا صرف اور صرف عبادت الہیہ کرنے والا، اس کے دیگر اعمال میں کوئی کمی ہوگی معافی مل جائے گی، اس کے اعمال میں کوئی کمی ہوگی بخشش ہو جائے گی، اس کے اعمال میں کوئی کمی ہوگی چھوٹ ہو جائے گی. کیوں؟ صرف میری عبادت کرتا رہا ہے، چلو اور کمی کوتاہی ہے معاف کر دو، میری عبادت کرتا رہا، اور کوئی کمیاں ہیں درگزر کر لو. بالکل ایسی مثال اور 100% حقیقی مثال. لیکن یہ مثال مخلوق اور خالق کی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے ہے.
ایک عورت وفاشیار عورت، خاندانی عورت، وہ مرد کے نکاح میں آ گئی، اس کے نکاح میں آئی، اس کی بیوی بن گئی۔ اب اس کی ذمہ داری ہے خامد کی خدمت کرے، اس کی ذمہ داری ہے خامد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی خدمت کرے۔ یہ اس کے کپڑے استری کر رہی ہے، یہ اس کا کھانا بنا رہی ہے، اس کے گھر کی صفائیاں کر رہی ہے، اس کے آنے پہ اس کا استقبال کرتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے رخصت کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کے بچوں کی ماں بن گئی ہے، بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے پال رہی ہے۔ خامد خوش ہو رہا ہے کہ میری بیوی بڑی اچھی ہے، میری بڑی خدمت کرتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے وہی بیوی اگر اپنے خامد کے حقوق زوجیت میں کسی کو شریک کرنا شروع کر دے، خامد کہے گا تیری ساری کی ساری خدمت پہ لعنت ہے، خامد کہے گا تیرے یہ کپڑے دھونا مجھے اچھے نہیں لگتے، تیرا یہ ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بچے تو نے جنے ہیں، بچوں کی خدمت کر رہی ہے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے کہ میرے خاص حق میں تو نے خیانت کی ہے، اس خاص حق میں خیانت کرنے کی وجہ سے ساری کی ساری خدمتیں ضائع، سب کچھ مٹی میں مل گیا ہے۔ اب غیرت مند ایک لمحے کے لیے اس کی خدمت کو نہیں دیکھتا، ایک لمحے کے لیے اس کی بڑی اچھی کوکنگ کو نہیں دیکھتا، اس کی خدمت کو نہیں دیکھتا، اس کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، اس کے بچوں کو نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھے گا، اسے ایک منٹ سے پہلے گھر سے باہر نکال دے گا۔ اس نے سب کچھ پہ پانی پھیر دیا، جو خاص خامد کا حق تھا۔ خامد اپنے خاص حق میں کسی کی شراکت لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، خاص عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں تم نیک اعمال کرو، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، تمہارے حج، تمہاری تلاوتیں، تمہارے اخلاق حسنہ، یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، جب تک تم میرے حق میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہاں جو ہی میرے حق میں کسی کو شریک کرو گے، میرے حق میں کسی کو شریک کرو گے، یہ میرے حق میں کسی کو شریک کرنا اتنا بڑا جرم، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر میرے پیغمبر آپ نے بھی شرک کیا بالفرض والمحال، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک، آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والا اپنے سارے کے سارے اعمال صالحہ پہ پانی پھیر دیتا ہے، ساری کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ تو بات طویل نہ ہو جائے، میں مختصر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی غرض الا لیعبدون، صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، خالص اللہ کی عبادت۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا، ایسے خالص اللہ کی عبادت کرو جیسے میں تمہیں خالص دودھ دیتا ہوں۔ یہ جانور کے تھنوں سے خالص دودھ نکالنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ یہ جو خالص دودھ دے رہا ہے، ایسے اس کی خالص عبادت کرو۔ اور بھئی عبادت کسے کہتے ہیں؟ بس یہ آخری ایک دو بات ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ عبادت کیا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے، بس یہ بنیادی بات عرض کرنی ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے، یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ میں صرف اور صرف قرآن کریم کے 3 مقام عرض کروں گا۔ ان تینوں مقاموں پہ اللہ تعالیٰ نے معبود کی تعریف کی ہے کہ معبود کون ہوتا ہے، معبود کسے کہتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، معبود کی پہلی صفت، معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان زمین کی کوئی بھی چیز جس سے چھپی ہوئی نہ ہو وہ معبود ہے، آسمان زمین کی ہر چیز
چیز کا جسے علم ہو، جو ماضی میں ہوا، حال میں ہے، مستقبل میں ہے، ما کان ما یکون، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، تفصیلی قطعی حتمی علم جسے ہو. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، آسمان زمین کی ہر چیز کا جاننے والا وہ معبود ہے. پہلی صفت. دوسری صفت، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ معبود ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے رحموں میں، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. یعنی جس کی مرضی ہر حال میں چلے، جس کا اختیار ہر حال میں چلے، جس کا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہو. جو چاہے کسی کو نفع پہنچانا وہ نفع پہنچ کے رہے، جو چاہے کسی کو نقصان سے بچانا نقصان سے بچا کے رہے، جو چاہے کسی کو پیدا کرنا پیدا کر کے رہے. جو متصرف فی الامور ہو، سب کچھ کر سکتا ہو اور سب کچھ جانتا ہو، وہی معبود ہے. یہ دو صفتیں، سب کچھ جانتا ہو، سب کچھ کر سکتا ہو، وہ معبود ہے. اور دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معبود کی صفات بیان فرمائی کہ معبود کیا ہے. قرآن کریم کا 16واں پارہ اور 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. معبود کون ہے؟ معبود وہ آسمان کی ہر چیز جس کے قبضے میں، زمین کی ہر چیز جس کے قبضے میں، وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسی کے قبضہ قدرت میں، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، جو کچھ پانی کی تہوں میں ہے، زمین جو کچھ زمین پہ ہے، زمین کے نیچے ہے، آسمان میں ہے، آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ ہے جس کا قبضہ آسمان زمین کی ہر چیز پہ ہو. اور آخری بات وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اونچی آواز سے بولو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ آہستہ آواز کو اور مخفی آواز کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا معبود ہے، اللہ ایسا معبود، آسمان زمین کی ہر چیز پہ اسی کا قبضہ اور ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ ہے. یہ جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں وہ معبود ہوتا ہے. بس آخری بات اور غرض اور پوری کی پوری بنیاد کا خلاصہ لب لباب، عبادت کیا ہے؟ ہم نے مخلوق میں سے بلکہ کسی چیز کے بارے میں تصور کیا کہ یہ ہستی اور یہ ذات میرے تمام حالات سے واقف ہے. میں آ رہا ہوں اسے پتا ہے، میں جا رہا ہوں اسے پتا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اسے پتا ہے، میں جو مانگ رہا ہوں اسے پتا ہے. یہ سب کچھ میرے بارے میں جانتا ہے، اسے سب کچھ میرے بارے میں علم ہے. جس ہستی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو یہ سب کچھ میرے بارے میں جانتا ہے اور سب کچھ میرے بارے میں کر سکتا ہے. یہ مجھے نفع پہنچانا چاہے نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ہستی میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور یہ ہستی میرے بارے میں سب کچھ کر سکتی ہے. یہ سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. ان دو چیزوں کا تصور رکھ کے اگر اس کی خوشنودی چاہے گا یہ اس کی عبادت ہے. ان دو چیزوں کا تصور کر کے اس سے ڈرے گا یہ اس کی عبادت ہے. یعنی جس ہستی کے بارے میں، چاہے وہ ہستی امام الانبیاء ہو، چاہے وہ ہستی اللہ کا کوئی مقرب نبی ہو، وہ ہستی فرشتہ ہو، وہ ہستی جنات ہو اور وہ ہستی عام انسان ہو، اور وہ ہستی کوئی قبر والا ہو، کوئی پتھر ہو، وہ ہستی کوئی درخت ہو اور وہ چیز کوئی بھی ہو، اگر دو یقین ہو، دو چیزیں اس کے بارے میں ہمارے یقین میں ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ میرے حالات کو جاننے والا ہے اور سب کچھ میرے ساتھ کر سکتا ہے. ان دو چیزوں کا تصور رکھ کے اس کی خوشنودی کے لیے جو کچھ کیا جائے گا یہ اس کی عبادت ہے. ان دو چیزوں کا تصور کر کے اس سے ڈر کے جو بھی عمل چھوڑا جائے گا اس کی عبادت ہے. چاہے یہ خوشنودی قبر والے کی ہو، قبر والا میرے بارے میں جان رہا ہے، میرے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے، اب اس
اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا یہ اس کی عبادت ہے، اس کے سامنے سجدہ کرے گا اس کی عبادت ہے، اس کے لیے بکرے ذبح کرے گا عبادت ہے، اس کے نام پہ نظر نیاز چڑھائے گا عبادت ہے۔ کس لیے عبادت؟ کہ یہ ہستی میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور میرے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ان دو چیزوں کا تصور کر کے اپنے اس متصور کا جو بھی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے گا، ہر وہ عمل اس کی عبادت ہے۔ یہ علمی سی تعریف ہے عبادت کی اور معبود کی۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر اور آسان الفاظ میں سمجھا دیتا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی غیر اللہ کی عبادت سے میری آپ کی ہر انسان کی عبادت